فطرت کا شعبہ ہے۔ اخلاق کس کا شعبہ ہے بولیے؟ اخلاق بندے کے بنتے نہیں لے کر آتا ہے، اخلاق بنتے نہیں لے کر آتا ہے۔ میری ماں سے جب کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، فرمایا خلق القرآن۔ اب ذرا غور سے سننا میں کہاں لے جا رہا ہوں تمہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے خلق قرآن، سرکار کا خلق قرآن ہے۔ اس سرکار کا خلق قرآن، اور خلق وہ ہوتا ہے جو بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو بات تو واضح ہو گئی، سیدہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سرکار آئے تو قرآن کا اجمال لے کر آئے۔ 40 سال بعد اس کی تفسیر اتری ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے اس کے مضمون کو لے کر آئے تھے۔ اب دیکھو خرج منی نور کے، اگر نور کے معنی کو ہدایت پر بھی لو تب بھی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ 40 سال پہلے نبی ہونا حضور کا بولیے ثابت ہوتا۔ اور میں تھوڑا سا آگے اس کو لے جاتا ہوں اس محبت والی بات کرنے کے بعد، اگر آپ اس پر غور کریں تو میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر حل کیا، کیونکہ اگر اس کو حصی معنی میں نہ لیں، معنوی معنی میں لیں، ہدایت کے معنی میں لیں، تب بھی آپ کو موجودہ کا دال فہدا کا معنی وہی کرنا پڑے گا جو احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہے۔ محبت والا معنی تم نے کہا بے خبر پایا تو راہ دی، میں نے کہا اگر نبی بے خبر تھا تو وہ نور کیا تھا؟ ایک تو ہدایتی نور مانتے ہو پھر ہدایت بھی نہیں مانتے، ایک تو ہم سے مناظرہ کرتے ہو کہ وہ نور ہدایت کا تھا پھر ہدایت بھی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں وہ ہدایت کا نور بھی تھا اور جسم بھی نور والا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حضور اب جب حضور پیدا ہو گئے، جو آ رہے ہیں ان کی میں جسمانی صفات بیان کی، اب جب پیدا ہو گئے سیدہ آمینہ کے گھر، اب یہ بات ذرا سماعت فرمائیے میرے دوستو۔ سوال یہ ہوا کہ 40 سال پہلے آپ نبی ہیں؟ میں نے کہا 40 سال پہلے نہیں، آپ تو حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں۔ اب ذرا یہاں پر بہت باریک اور علمی بات ہے، آپ کے سامنے رکھنا ہو۔ میں نے کہا دیکھو یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، جامع ترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب میں۔ سنیے ذرا یہ بات کہ اے ابو ہریرہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے؟ کہتے ہاں ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس وقت نبوت متحقق ہو گئی؟ کہا۔ میں نے کہا اب ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ نبوت کا مل جانے کے بعد اس کا سن ماننا کفر ہے۔ نبوت دے دی گئی پھر چھین جانے کے بعد یہ کفر ہے۔ اگر حضور حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں تو آدم کی پشت میں بھی نبی، سیدہ حوا کے رحم میں بھی نبی، حضرت شیش کی پشت میں بھی نبی، حضرت ابراہیم کی پشت میں بھی نبی، حضرت موسیٰ کی پشت میں بھی نبی، حضرت اسماعیل کی پشت میں بھی نبی، حضرت عبداللہ کی پشت میں بھی نبی، سیدہ آمنہ کے صدف میں بھی نبی، پیدا ہوئے تب بھی نبی۔ میں نے کہا انقطاع اور قطع کا عقیدہ کفر ہے۔ اگر حضور آدم سے پہلے نبی تو یہ تسلسل ہے، نبوت دے کر لی جائے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبوت دے کر لے لی گئی تو یہ کفر ہے، کیونکہ نبوت دے دی جاتی ہے تو وہ تسلسل رہتا ہے، عالم ارواح میں بھی، شہادت میں، برزخ میں بھی، جنت میں۔ ایک بات، ایک سوال ہمارے پاکستان میں بہت زوردار چلا تھا کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ نبی کا کام تو تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اس محسن اعظم کا جواب دینا چاہتا ہوں جن کو مصر کی جامع مسجد میں خارجی کتوں نے قتل کیا۔ حضرت علامہ شیخ القرآن رمضان بوٹی رحمہ اللہ اپنے وقت کا آفتاب تھا۔ رمضان بوٹی کا نام سنا کو مصر کے عالم کا، اہل سنت کے امام تھے۔ انہوں نے حقانیت اسلام پر ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ بندہ حیران ہو جائے، بندہ کہے کہ واقعی میں اپنے وقت امام راضی ہے۔ وہ عاشق رسول تھے۔ یہ خارجی جو آج پاکستان کے طرح ہے، تو مصر کے اندر جو مسئلہ چلا تو مصر کی مسجد میں جا کر ان کو مسلح پر چھوڑا۔ رمضان بوٹی انہوں نے اپنی کتاب میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے بڑا پیارا بات کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بنیادی سوال کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ 40 سال پہلے نبی تھے، آپ نے تو 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے اور تبلیغ کی ہے، اگر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ لوگوں کو نمازیں کیوں نہیں سکھائی؟ رمضان بوٹی کی اس کتاب کو میں نے پڑھ کر بڑا حیران ہوا۔ رمضان بوٹی لکھتے ہیں رسالت اور نبوت اور ہے، تبلیغ جب ہوتی جب رسالت ہوتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے رسول ہونا۔ ہم 40 سال پہلے نبی ہونا مان رہے ہیں اور 40 سال کے بعد رسول ہونا مان رہے ہیں، کیونکہ رسول کی ذمہ داری تبلیغ کی ہوتی ہے، رسول کی ذمہ داری تبلیغ کی ہوتی ہے، اور نبوت تو قرب الہی کا ایک منصب ہے، قرب الہی کا ایک منصب ہے، بڑا بہترین کلیئر کیا وہاں پر انہوں نے فرمایا 40 سال تک نبوت کا دور تھا اور غار حرا کے بعد رسالت کا دور تھا۔
23 سالہ رسالت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم سے پہلے رسول تھا، فرمایا آدم سے پہلے نبی تھا. نبی کے لیے تبلیغ شرط نہیں ہے، رسول کے لیے تبلیغ شرط ہے. جاہلوں پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. تم بات رسالت کی کرتے ہو، اعتراض نبوت پر کرتے ہو. ہم 40 سال پہلے رسول والی بات نہیں کر رہے، نبی والی بات کر رہے ہیں. اور اس کو دوسرے انداز میں سمجھیے، گفتگو یہاں پر ختم کروں گا میں، اور یہ بڑا قیمتی حوالہ رکھوں گا آپ کے سامنے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ انصاف سرکار نے تبلیغ کی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے سرکار نے تبلیغ کی ہے. 22 سال کی عمر ہے حضور کی. میں 2 حوالے پڑھتا ہوں. 22 سال بولو گے کبھی؟ دیکھو میلاد کی رات ہے، ایسا مجمع پھر قسمت میں کبھی ملے نہ ملے. 22 سال کی عمر ہے. حضور کپڑے کی تجارت کرتے تھے. سرکار ملک کے شام گئے کپڑا بیچنے، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام بھی تھا، میسرہ صاحب میں تھا. جب سرکار علیہ السلام نے ایک بندے کو، ایک یہودی کو کپڑا بھیجا کہ خرید لے، اس نے کہا اس کی کیا صفات ہے، اس میں کیا اچھی بات ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو یہ کپڑا ایسا ہے، اتنا قیمتی، ایسا بنا ہے، ایسا بنا ہے. اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. سرکار کہتے میں کہہ رہا ہوں یقین کر کیوں نہیں آ رہا؟ عمر کتنی ہے؟ میں نے اسی مسجد میں گزشتہ سال 10 سال کا خطبہ بھی بنا تھا، یاد ہے کچھ؟ اور پھر اس کو 55 سال کے ساتھ جوڑا تھا. تو آج اسی مسجد میں شرف مل رہی کہ 22 سال کی بات کر رہا ہوں. 22 سال عمر شریف ہے حضور کی. کتنی ہو رہی ہے؟ 22 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی. کپڑا بیچ رہا اس یہودی کو ملک کے شام میں. وہ کہتا آپ جو اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں نا، میں اس کو مانتا نہیں. سرکار نے فرمایا تو کیسے مانے گا؟ تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ. لات اور عزا یہ کافروں کے بت تھے، کافروں کے. تم ترجمہ کرتے ہو وجہ کا دار فہدا، گمراہ پایا، ہدایت سے بے خبر پایا. اور میں نے کہا شرم کرو، شرم کرو. وہ نبی آئے تو ہدایت کا نور لے کر آئے ہیں، وہ نبی آئے تو خلق کے حوالے سے قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں. 22 سال کی عمر ہے. وہ بندہ کہتا ہے تم یا تو کافروں کی مورتی جو ہے لات اور عزا، معاذ اللہ اس کی قسم کھاؤ تو میں بات مان لوں گا. ٹھیک ہے کہو معاذ اللہ کی عزا کی قسم، لات کی قسم، کپڑا بالکل ٹھیک ہے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ ما حلفت تک. یہ سرکاری کے الفاظ ہے یا روزۃ الانف کے اندر یہ الفاظ ہے. سرکار نے فرمایا میں ان کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا. ما حلفت قط عنہما، میں ان دونوں کی قسم میں نے کبھی نہیں کھائی. بلکہ سرکار فرماتے ہیں لَأَمُرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، آیا مکہ سے ہوں، جب بھی ان بتوں کے سامنے سے گزرتا ہوں نا تو منہ پھیر لیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. یہ 22 سال کی عمر ہے. قرآن نے لات و عزا کا نام 40 سال بعد لیا ہے، اور حضور اپنی زبان سے پہلے نام لے کر اس کی نفی کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اور ایک جملہ یہ سنیے آپ، یہ جملہ سنیے آخری حدیث مسند ابی یعلا. اور اسی طرح اگر آپ کو یہ حوالہ مسند ابی یعلا میں نہ ملے تو مجموعہ زوائد کے اندر حضرت زید بن حارثہ کا جو بیان ہے مسند ہے، اور مناقب کے اندر جو حالات ہے اس میں امام حسبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. مستدرک نے بھی امام حاکم نے فضائل زید بن حارثہ کے اندر روایت کی ہے. کوئی کہتے کہ ہمیں مسند ابی یعلا میں نہیں ملتی، تو میں نے کہا یہ حوالہ دیکھو مسند ابی یعلا، امام حاکم کی مستدرک اور مجموعہ زوائد میں حوالہ موجود ہے. کیا اب حضور کی عمر ہے 35 سال. کتنی بولی ہے؟ میں اس وقت آپ کو 40 سال کے چیدہ 10-12 واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہی بتا رہا ہوں آپ کو. سنیے میرے آقا کیسے ہیں. اب عمر شریف میرے آقا کی 35 سال. کتنی؟ 22 سال سے 35 سال. سرکار کے غلام زید بن حارثہ، سب جانتے ہیں ان کو، ان کی تفصیل میں کیا جاؤں. سرکار کے وہ عظیم غلام کہ جن کے حوالے سے ما کان محمد والی آیت اتری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں. زید بن حارثہ کو حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ زید بن محمد ہے. پھر حضرت زینب سے نکاح ہوا، وہ ساری چیزیں وہاں پر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. زید بن حارثہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عمر شریف 35 سال کی. یہ آخری حدیث سنیے، میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ آپ کو دلیل ملے گی ان کو ہدایت پر لانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے حضور نبی نہیں تھے. میں نے کہا حضرت علی کہتے ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ جب ہم ایک جگہ سے گزرے تو سرکار فرماتے ہیں او کما قال انی لاعرف حجرا، حضور فرماتے ہیں میں پتھر کو جانتا ہوں. جامع ترمذی فرماتے ہیں حضور یسلم علیہ، وہ مجھ سے سلام کرتا تھا.
کب کیسے سلام کرتا تھا؟ تو مسلم شریف میں جائیے، جابر بن سمورہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک پتھر تھا مکے میں اور حضور فرماتے ہیں وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ کب سلام کرتا تھا یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے۔ اور میں نے کہا ذرا غور کرو، 40 سال پہلے پتھر کو پتا ہے یا رسول ہے؟ 40 سال پہلے پتھر کو پتا ہے یا رسول ہے، اور وہ حضور کو محمد ابن عبداللہ نہیں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور یہ بنڈل بازی نہیں پڑھ رہا، مسلم شریف اور جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے مناقب میں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے رسول کہہ کر سلام کہتا تھا۔ تو اندازہ لگائیے اس پتھر کو تو پتا ہے یہ رسول ہے، اور حضور کو پتا نہیں میں رسول ہوں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور آپ غور فرمائیے، وہ سرکار فرماتے ہیں آگے چل کر انی عارف قرآن انی لعارف انی عارف قرآن او کما قال عارف قرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ملتے جلتے یا تو مضارع کا صیغہ ہے یا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن معنی یہی بنتا ہے وہاں پر کہ میں اس کو آج بھی جانتا ہوں۔ کون کون ہے مکی مسجد والوں جو حضور پر درود پڑھتا ہے؟ میرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پتھر پڑتا تھا نا تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وہ اعلان سے پہلے جو پتھر پڑتا تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ثناخوار مصطفیٰ، یہ حضور کے نواسوں اور حضور کی بزم کو سجانے والے اور آپ اس میں آنے والے جب سلام اہل بیت اور سلام رسول اللہ پڑھتے ہیں تو سرکار آپ کو کیسے مل سکتے؟ سنیے، مسند نبی اعلیٰ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہونا تھا۔ 35 سال میرے آقا کی عمر، کتنی بولیے؟ پھر سے بولیے۔ 22 سال والا واقعہ سن لیا آپ نے، 35 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی۔ یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ درست رکھنی چاہیے۔ 35 سال عمر شریف ہے میرے آقا کی۔ کافروں کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بتوں کو کعبے کے اندر رکھا تھا۔ یعنی آپ جب طواف کرتے ہیں، تھوڑا میں آپ کو اس کا سنورا ذکر کر دوں، جب آپ حجر اسود سے ٹرن کرتے ہیں اور اپنا طواف شروع کرتے ہیں تو ملتزم اور حجرت اسود کے سامنے انہوں نے اپنے 2 بت کھڑے کیے تھے، لات اور عزا، لات اور عزا، اور ہر کافر چکر لگا کر ان کو مسح کرتا تھا، اس کو چھو کر مس کرتا تھا اور یعنی تعظیم شرکیہ، اور پھر گھوم جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے۔ زید بن حارثہ کے ساتھ حضور داخل ہوا مکہ میں مسجد حرام میں، تو سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا دیکھ وہ 2 بت نظر آ رہے ہیں تجھے؟ کہتے حضور نے تبلیغ نہیں کی۔ میں نے کہا تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہتے ہیں نا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا حضرت زید بن حارثہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا تو فرمایا دیکھ تجھے وہ 2 بت نظر آ رہے ہیں؟ کہا؟ فرمایا لا تمسحہما، حضور فرماتے لا تمسحہما فإنہما رجس۔ یہ رجس کا لفظ سورہ المائدہ میں آیا، جو سورہ المائدہ 9 ہجری کو 9 اور 5 کتنے میں 14، جو آیت 14 سال بعد اتر رہی ہے وہ حضور علیہ پہلے بول رہے ہیں۔ فرمایا یا زید لا تمسحہما فإنہما رجس۔ یہ حدیث کے بعد ہے، اے زید وہ 2 بت ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فإنہما رجس، وہ دونوں پلید ہیں۔ اب سنیے، یہ تو نیکی کا حکم تھا، کیونکہ تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کہتے ہیں، تو یہ نیکی کا حکم تھا کہ میں چھونا۔ آپ جب چکر لگانے لگے تو زید نے کہا کہ میں چھو کر دیکھ لیتا ہوں، چھو لیتا ہوں بت کو۔ تو کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے بت کو ہاتھ لگایا اور مڑ کر دیکھا تو حضور نے مجھے دور سے دیکھ لیا کہ زید چھو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو سرکار علیہ السلام کا جلال میں جو ہے وہ پیشانی مبارک کی تھی، تو کہتے ہیں قریب میں گیا اور اپنی گردن کو میں نے جھکایا تو سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علم تو نہا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نہی عن المنکر ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ تو 35 سال کی عمر میں سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو کہا تھا کہ بت پلید ہوتے ہیں، بتوں کو ہاتھ نہ لگانا، اور میں نے تجھے منع کیا تھا، تم نے بت کو ہاتھ کیوں لگایا؟ سیدہ آمنہ کا یہ شعر سن کے گفتگو ختم، جو میں نے حضرت قاری یونس صاحب کے گھر پڑھا تھا وہ بت کے حوالے سے۔ سیدہ آمنہ کا جب انتقال ہونے لگا، سرکار کو گود میں لے کر
سرکار کے چہرے مبارک کو پکڑ کر سیدہ آمنہ نے شعر پڑھا تھا جو حضرت سیدہ آمنہ کے ایمان پر دلیل ہے، اور آج کی رات رسول اللہ کو راضی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. ذکر حسین سے حضور اتنا راضی ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے ذکر سے کتنا راضی ہوتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. ذکر ابو بکر عمر سے حضور اتنا راضی ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے ذکر سے کتنا راضی ہوتے ہیں؟ تو یہ علامہ عبدالباقی زرقانی نے اس کو نقل کیا کہ سیدہ شفاء الرحمن بن عوف کی ماں اور سیدہ ام ایمن یہ خادمائیں تھی کس کی؟ میری ماں اور بیٹی کی عزتیں جس کی دہلیز پر قربان ہو جائیں، وہ سیدہ آمنہ. سیدہ آمنہ پاک جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ابوا کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، جسم پر کپکپی طاری ہے، بخار بہت بڑھ گیا ہے، اپنے سیدہ شفا سے کہنے لگی شفا جاؤ میرے بیٹے محمد کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ آمنہ کے پاس جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، ساتھ میں گود میں بٹھا کر سیدہ نے یہ جملے کہے تھے، غور ہے آپ کو؟ ایک نعت پڑھی تھی حضور کی. سیدہ شفا سے کہنے لگی شفا میں جا رہی ہوں، میرے اس بیٹے کا خیال ہے، اور دنیا دیکھے گی یہ میرا بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ سلطنتیں اس کے قدموں میں جھکیں گی. سیدہ شفا کو اب نعت پڑھ کے سیدہ آمنہ بتاتی ہے ان صح ما رأیت فی المنام. اور یہ اشعار ہے حضرت سیدہ کی، یہ سب سے پہلی نعت ہے سرکار کی بارگاہ میں آپ کی والدہ کی. فرماتی ہے ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. اے میرے بیٹے یقیناً وہ سچ ہے جو میں نے تیری پیدائش کے وقت دیکھا. میں نے رؤیا کا معنی ذکر کیا کہ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، لیکن جاگتے ہوئے بندہ جب کوئی عجیب بات دیکھے تو اس کو بھی رؤیا کہتے ہیں. امام قرطبی جو لغت کے امام ہے، تفسیر کے امام ہے. فرماتے سیدہ نے چہرہ پکڑ کر حضور کا کہا ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. اے میرے پیارے بیٹے محمد، پیشانی چوم کر کہا ہوگا کہ جو میں نے تیری پیدائش کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پیدائش کے وقت میں نے جلوے دیکھے ہیں نا، اگر وہ ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے تو تو اللہ کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. ان صح ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام. سیدہ اپنی زندگی کی آخری وصیت اپنے بیٹے اور کائنات کے تاجدار اللہ کے نائب مطلق خلیفہ اعظم جناب سید عالم کو کہتی ہے فنہا ان دینی و دینا ان دینی و دین ابراہیم فنہا کا الاسلام. سیدہ کہتی ہے میرے بیٹے میرا دین اور تیرا دین ابراہیم کا دین. فنہا کا الاسلام ہے، میں آمنہ تیری ماں تجھے ابراہیم کی دولت پہنچا رہی ہو جو عبد المطلب کے ذریعے اور عبداللہ کے ذریعے اور ہاشمی خاندان کے ذریعے پہنچی ہے. فنہا کا الاسلام ہے میرے بیٹے محمد، میری وصیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھنا، بتوں سے دور رہنا. بتوں سے تو کیا حق فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے جاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ مبالغہ نہیں، حضور کا جسم نور، حضور کی روح نور، حضور کی تعلیم نور، حضور کا گھرانہ نور. امام حسن جب پیدا ہوئے تو وہ بھی نور والے تھے. جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے کہا حضور آپ کے پیدائش کے لیے واقعی وہ حسن کو صادق آیا. امام حسن جب پیدا ہوئے تو سر پر خون نہیں، جسم گندا نہیں، صاف شفاف جسم. ائمہ سیر لکھتے ہیں کہ امام حسن کی ولادت یوں ہی جیسے مصطفیٰ تشریف لائے. تو میرا امام چیخ اٹھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. بولے سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے. ہاں حضرت امام علی رضا کا نام سنا آپ نے؟ امام علی رضا جو مشہد شریف میں آرام فرمائے، ہم شبیر مصطفیٰ فاضل بریلوی فتاوی میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نشاپور آئے نا، نشاپور تو چہرے پر انہیں رومال باندھا ہوا تھا. مامون رشید نے اپنی بہن کے نکاح میں پیش کی. یہ حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور حضرت موسیٰ کاظم جو حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق جو ہے میرے آقا امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر جو ہے میرے آقا سید السجاد امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین جو ہے وہ میرے مولا سید الشہداء
امام حسین کے بیٹے ہیں، اور حسین جو ہے وہ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت امام علی رضا ہم شبیہ مصطفیٰ، یہ ہمارا سنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمیشہ پور میں آئے تو آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔ آواز پہنچی میری؟ آپ آواز پہنچی؟ آواز پہنچی؟ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ امام صاحب اپنے خچر پر سوار تھے، اس دور میں سواری خچر پر ہوتی تھی۔ علماء کا مجمع تھا، امام احمد رضا لکھتے ہیں علماء کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں بتایا کون کون تھا؟ معروف کرخی، سیدنا معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ ایک غوث پاک کے دادا پیر ہیں اور اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں۔ ان کی ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ امام علی رضا کے جوتے صاف کرنا۔ معروف کرخی جس کے جوتے صاف کرے، معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حنفی تھے اور غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہیں اور بغداد اور عراق کے اجلہ اولیاء میں سے ہیں۔ اور ایک محدث گزرے ہیں اسحاق بن راہویہ، علماء جانتے ہیں اسحاق بن راہویہ، کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی خچر پر بیٹھ کر ان علماء کے مجمع میں آئے، میرے جیسے گھٹیا لوگ تو بہت پیچھے تھے، ہم جیسے بیکار تو بہت پیچھے تھے۔ وقت کے علماء اور اولیاء آگے کھڑے تھے اور حضرت صاحب نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا اور اسی امامے کو شملے سے آپ نے نقاب کیا ہوا تھا اور اپنے خچر پہ جلوہ گر تھے۔ تو لوگ قریب آ کر سرکار کی خوشبو محسوس کرتے تھے کیونکہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ یہ بات ہماری کتابوں میں تہذیب میں بھی موجود ہے، لہجے میں بھی لکھا کہ حضرت معروف کرخی نے حضرت سے کہا حضرت یہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جو سلسلۃ الذہب سے پہنچی ہے، وہ آپ نے پڑھ کے سنائی، اور وہ حدیث سننا چاہتے ہیں۔ امام علی رضا نے سر مقدس کو جھکایا اور پھر نظر اٹھا کر دیکھا، لوگوں کا مجمع تھا، اسحاق بن راہویہ کے محدث، معروف کرخی جیسے عالم اور امام بہقی کے دادا استاذوں جیسے محدث وہاں موجود تھے، بڑے بڑے علماء جو اپنی پگڑیوں کے ساتھ اعلیٰ جبوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام صاحب نے اپنے نقاب اٹھایا، امام صاحب نے نقاب اٹھایا، چہرے پر جب علماء کی نظر پڑی کہتے ہیں سب پر غش تاری ہو گئی، مجمع دس روڑا ہو گیا۔ اسحاق بن راہویہ جیسا محدث جو ناک پر مکھی میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت امام علی رضا کے خچر کے سن کو چوم رہے تھے۔ چہرے کو دیکھ لیا تو لوگ اعلیٰ دکھتے کہ لوگ ایک دوسرے میں گر رہے تھے کیونکہ چہرہ حضور کی طرح تھا۔ جب دیکھا کہ وہ شمائل پڑھتے تھے، وہ سرکار کے خط و خال کو پڑھتے تھے، سرکار اقوام صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پڑھتے تھے۔ جس وقت حضرت امام علی رضا نے چہرہ اپنا نقاب ہٹایا، چہرے کو جب علماء نے دیکھا غشی طاری ہو گئی۔ اولیاء بڑے بڑے مراقبوں میں جو مشاہدہ تجلیات ربانی کرتے تھے وہ غرق ہو رہے، گر رہے ہیں۔ اور یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں حیران ہوا کہ اسحاق بن راہویہ کے کروڑوں محدث جس کے جوتے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے کہ ان کے جوتوں کو دیکھ لے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ امام علی رضا کے خچر کے پاؤں کے سن کھر جو ہے کھر اس کو چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس دھول کو چاٹ رہے ہیں۔ تو جو محبوب تشریف لائے ہیں اللہ نے ان کی اولادوں میں یہ فیض رکھا ہے۔ تو میرے دوستو یقین حضرت نے ٹھیک فرمایا، مولود کی محفلیں بیماریوں کو دور کرتی ہے، ذکر کمالات مصطفیٰ دل کے تعصب کو دور کرتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور میں پھر یہ جملہ کہہ کر اس سے ہو رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے راجہ صاحب، یہ چشتی صاحب، یہ بٹ صاحب، یہ منب ناصر صاحب، یہ پرویز بھائی، اگر وہ بھی اگر آ کر یہاں پر بیان کرتے نا تو میں کہتا ہوں جوش ہے سن، کیونکہ یہ میرے میں کوئی کمال نہیں، کمال ذکر مصطفیٰ۔ بولیے سبحان اللہ، کمال محبت سے کہ کمال 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 ذکر مصطفیٰ کا ہے، کمال حضور کی عظمت و اہمیت کا ہے۔ اور اپنی گفتگو کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میدان محشر میں سب مصطفیٰ کو دیکھیں گے، سبحان اللہ دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب میرے مصطفیٰ آئیں گے نا میدان محشر میں، میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں، ہل گئے، استغفر اللہ، جو میرے آقا جلوہ گر ہوں گے نا میدان محشر میں، تو آقا خود کہتے ہیں یطوف علیہ الف خادم کأنہم بیت مکنون، ہائے 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 سبحان اللہ، او لؤلؤ منصور، تعمی رواہ تعمی و ترمذی۔ سرکار فرماتا جب اپنی قبر سے جلوہ گر ہوں گا تو میرے گرد لاکھوں
غلاموں کا مجمع ہوگا اور وہ ایسی مخلوق ہوگی جس کو کبھی تم نے دیکھا نہیں ہوگا. فَمَكَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ, وہ چھپے ہوئے نور ہوں گے. وہ لؤلؤ منثور, ڈائمنڈ سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. فرمایا میرے جوتے کو تم کیا دیکھو گے؟ فرمایا جب میرے جوتوں کو دیکھ رہے ہوں گے تم ان کے جوتوں کو نہیں دیکھ سکتے, ایسے چمک رہے ہوں گے. تو میرے امام کے شعر کو میں گفتگو ختم کرتا ہوں. سنیو, آؤ ہمارا انتقال ہو گیا ایمان کا, ہم قبروں میں چلے گئے اور قبروں میں چلے جا کر وہی حضرت مسیح کا قول کہ نہا دھو کر آئے ہیں تو دیکھنے آئے ہیں. اب قبروں سے اٹھنے کی بات آ گئی ہے. ہم زندوں میں نہیں ہیں, اس وقت اپنے آپ کو زندوں میں محسوس کرو گے کوئی فضائی سمجھ میں نہیں آئے گی, کوئی تخلیق سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ زندوں میں شمار کرنے سے حسد آتا ہے, بغض آتا ہے, ایمان نہیں آتا. اپنے آپ کو مردوں میں لے جاؤ تو ایمان آ جائے. عاشق میں لے جاؤ, ہم مرے عشق مصطفیٰ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مر گئے ان کے نام پر, اور مر گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ان کے نام پر مٹ گیا, مٹتے نام ہو ہی جا. جن کا نام ہوا وہ مصطفیٰ کے لیے مل گئے, مصطفیٰ کے لیے. اور آپ سنیے میرے دوستو, ہم مر گئے, تصور ہے آپ کا؟ گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہم مر گئے, قبر میں چلے گئے, سفید کفن ہم نے پہنا ہوا ہے, اٹھنے کی بات آئی, قبر سے اٹھ رہے ہیں اور قبر سے اٹھتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشنی ہوتی ہے, آنکھیں بندے کی چملا جاتی ہے. کہ کیا ہو گیا؟ کہ حضور تشریف لا رہے, کہ حضور نظر نہیں آ رہے. فرمایا ان کا عرش بہت اوپر ہے, وہ خدا کے عرش پر ہیں. تو کہا یہ چمک کس کی ہے؟ حضور کے چہرے کی. کہا لے جاؤ, چہرے کو کون سمجھ سکے؟ کہ سینے کی. فرشتے نے چپ کر, سینے کو کون دیکھ سکے؟ یہ تو ایڑیوں کی چمک ہے. تو کہا ایڑیاں کہاں ہیں؟ کہا جو تخت سے نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرا امام کہے گا عرش حق ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول